بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ پروگرام علم و حکمت میں خوش آمدید۔ میں ہوں محمد حسن الیاس۔ ناظرین کرام، یہ پروگرام آپ کے ان متفرق سوالات پر مشتمل ہے جو ہمیں ای میلز کے ذریعے موصول ہوئے ہیں۔ گزشتہ پروگرام میں بھی ہم نے غامدی صاحب کے سامنے وہ تمام اشکالات، وہ تمام ابہام اور سوالات جو آپ لوگوں کے ذہنوں میں اٹھتے ہیں اور ہمیں ای میل کے ذریعے موصول ہوتے ہیں رکھے تھے۔ انہی سوالات کو لے کر ایک دفعہ پھر حاضر خدمت ہیں اور کوشش کریں گے کہ جو سوالات ہمیں موصول ہوئے ہیں وہ غامدی صاحب کے سامنے رکھیں اور ان سے جاننے کی کوشش کریں کہ ان سوالوں کو کیسے اپروچ کرنا چاہیے، ان کا درست اور صحیح جواب کیا ہے۔ تمام اشکالات لے کر حاضر خدمت ہیں۔ ہمارے ساتھ حزب سابق تشریف فرما ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم غامدی صاحب۔ وعلیکم السلام۔ آپ سے بہت شکریہ آپ کے وقت کا۔ متفرق سوالات جو ہمیں موصول ہوتے ہیں وقتاً فوقتاً ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے سامنے رکھیں اور براہ راست جو لوگوں کے اشکالات ہیں اس پر آپ سے جواب لیں۔ ایک سوال غام صاحب یہ موصول ہوا ہے اور ایسا سوال ہے کہ جو ہمارے معاشرے کا ایک عمومی مسئلہ لگتا ہے۔ پوچھنے والے نے پوچھا ہے کہ وہ شادی شدہ ہیں لیکن شادی شدہ زندگی کے اندر جو راحت، جو الفت، جو فرحت کے جذبات ہوتے ہیں اس کے بجائے ایک چپکلش ہے، ایک مستقل کشمکش ہے، گھر آگے نہیں بڑھ پا رہا۔ تو ایسی صورت میں وہ کوئی تجویز، کوئی نصیحت چاہتے ہیں کہ کیا کیا جائے کہ جو گھر کا ماحول ہے، شادی شدہ زندگی، اس کو خوشگوار بنایا جا سکے۔ سوال میرا آپ سے یہ ہے کہ یہ جو خاندان کا ادارہ ہے، میاں بیوی کا رشتہ ہے، اس کے اندر وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں، بالخصوص آج کے معاشرے کے پس منظر میں رکھ کے آپ ذرا بتائیے گا لوگوں کو کہ کیا چیزیں ہیں جن کو آدمی ذہن میں رکھے، اپنے رویے میں اپنائے تاکہ یہ جو عائلی اور خانگی زندگی ہے یہ آگے بڑھ سکے۔ یہ معاملہ چونکہ انسانوں سے متعلق ہے اس لیے یہ تو نہیں کہا جا سکتا کہ ساری صورتحال کا آپ استقصاء کر سکتے ہیں۔ ہر گھر کی صورتحال مختلف ہوتی ہے، افراد مختلف ہوتے ہیں، طبائع مختلف ہوتے ہیں، سوچنے کے انداز مختلف ہوتے ہیں، تو اس لیے الگ الگ مشورہ ہی دیا جا سکتا ہے۔ تاہم کچھ اصولی باتیں ہیں جو ہم کہہ سکتے ہیں اور جن کے بارے میں یہ سوچا جا سکتا ہے کہ ہر طرح کی صورتحال میں اگر ملحوظ رکھی جائے تو ان سے کچھ فائدہ حاصل ہوگا۔ ٹھیک۔ پہلی بنیادی چیز جو اس پہ ملحوظ رکھنی چاہیے وہ یہ ہے کہ یہ سمجھا جائے کہ شادی کیا چیز ہے۔ ٹھیک۔ یعنی یہ محض دو لوگوں کے جنسی تعلق کو قانونی صورت دینے کا نام نہیں ہے۔ جس کو ہمارے ہاں ایک پارٹنرشپ کہتے ہیں، یہ وہ بھی نہیں ہے۔ بالعموم یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جیسے ایک فرینڈشپ ہوتی ہے اس کو ایک قانون اور ضابطے کے اندر باندھ دیا گیا ہے اور اس کے سوا کچھ نہیں، تو یہ بھی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ ادارہ اس اصول پر بنایا ہے کہ بچے کی پرورش اور پرداخت کے لیے ایک محفوظ ماحول فراہم کیا جا سکے۔ ٹھیک۔ اس کو اگر آپ اس زاویے سے دیکھیں تو گویا اللہ تعالیٰ کی جو تخلیق کی یہ اسکیم ہے اس میں انسان کو یہ شرف بخشا گیا ہے کہ وہ اس کا حصہ بنے، اس میں اپنا کردار ادا کرے۔ ہم جب نکاح کرتے ہیں تو یہ طے کرتے ہیں کہ اب اللہ تعالیٰ کی اس اسکیم میں جو کردار ہمارے لیے متعین کیا گیا ہے ہمیں وہ ادا کرنا ہے۔ ہماری جھولی میں ایک نیا انسان ڈالا جائے گا، وہ بچہ بھی ہو سکتا ہے، وہ بچی بھی ہو سکتی ہے۔ ان کا ہماری جھولی میں ڈالا جانا، ہمارے گھر میں آنا، یہ ایک ذمہ دارانہ عمل ہے۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ ہم نے ایک تعلق پیدا کیا، اس کا ایک نتیجہ نکلا، اب اس کے بعد کہیں پھینک کے ہم فارغ ہو جائیں گے۔ نہیں، اب اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کی نشو و نما، اس کی پرداخت، اس کی ذہنی تعمیر، اس کا سوسائٹی میں ایک اچھا شہری بننا، اس کی تعلیم، اس کی تربیت، یہ سب گویا میری اور میری بیوی کی ذمہ داری ہے۔ ٹھیک۔ اس بنیادی چیز کو سمجھ لینے کے بعد اس کو اس ادارے کی حیثیت سے دیکھنا چاہیے جیسے اسلام اس کو دیکھتا ہے۔ میں کئی بار یہ توجہ دلا چکا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اس طرح نہیں دیکھا جس طرح لوگ خیال کرتے ہیں، بلکہ یہ تجویز کیا ہے اور اس بات پر اصرار کیا ہے کہ اس میں حقوق و فرائض کی تقسیم بالکل ایک انسٹیٹیوشن کے طریقے پر ہوگی۔ اچھا۔ مرد پر ذمہ داری ڈال دی گئی ہے کہ وہ اخراجات پورے کرے گا، وہ کما کر لائے گا، ذمہ داری ڈال دی گئی ہے۔ یعنی وہ اس کے لیے دنیا میں بھی مسئول ہے، وہ اس کے لیے آخرت میں بھی مسئول اور جواب دہ ہے۔ عورت کوئی معاشی جدوجہد کرتی ہے، گھر میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے، اس کا بہت شکریہ، بہت اچھی بات ہے، لیکن ذمہ داری کس پر ہے؟ وہ مرد پر ڈالی گئی ہے۔ جب مرد پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے تو اس کے بارے میں یہ فیصلہ بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ اس خاندان کا سربراہ ہے، لہٰذا فصل نزاعات میں آخری درجے میں پھر اسی کی رائے فیصلہ کن ہوگی۔
اس بنیاد کو اگر بہت اچھے طریقے سے سمجھ لیا جائے اور اس کو ایک ادارے کی طرح دیکھا جائے، جس طرح ہم کسی جگہ ملازمت کرتے ہیں یا کہیں کام کرتے ہیں یا مل کر کوئی کاروبار کرتے ہیں اور اس کو ایک کمپنی یا ادارے کی صورت دیتے ہیں، یا جس طرح ہم نے ریاست کا ایک ادارہ قائم کیا ہے، تو اس کی روح کیا ہے؟ کوئی ایک سربراہ ہوگا، ایک نظم ہوگا. یہ نظم بہرحال کسی کی ماننے اور کسی کے لیے اپنی رائے کو سرنڈر کرنے پر مبنی ہوگا، لیکن وہ لوگ جن کو ذمہ داری دی جائے ان کو کیا کرنا چاہیے؟ امرہم شورا بینہم، یعنی وہ مشورہ کریں، رائے لیں، اعتماد دیں اور اس طریقے سے اس گھر کے نظام کو چلائیں. جس طرح سے آپ کسی اچھے ادارے کو محض استبداد سے نہیں چلا سکتے، محض تحکم سے نہیں چلا سکتے، اور کسی اچھے ادارے کو آپ نشوز اور سرکشی کی بنیاد پر بھی نہیں رکھ سکتے. تو دونوں طرف سے یہ ادارے کے فہم کے ساتھ خاندان کی ابتدا کرنی چاہیے. ہمارے عام طور پر ایسا نہیں ہوتا، نہ یہ بتایا جاتا ہے، نہ مرد اس کو اچھی طرح سمجھتے ہیں، نہ خواتین اس کو اچھی طرح سمجھتی ہیں. وہ اپنے ذہنی تصورات کے لحاظ سے ابتدا کر بیٹھتے ہیں، اور چونکہ اس ادارے کی نیچر یا اس کی فطرت ایسی ہے کہ اس میں یہی کچھ ہونا ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ نے طے کر دیا ہے. جب دونوں طرف سے یہ تنازعات پیدا ہوتے ہیں تو چپکلش شروع ہو جاتی ہے. تو ایک تو اس ادارے کا فہم اور اس کی بصیرت حاصل ہونی چاہیے. ہمارے ہاں نظام تعلیم میں اس کی تربیت دینی چاہیے. اللہ تعالیٰ نے جو نظام بنایا ہے اس کی تفہیم کے مواقع پیدا کرنے چاہیے. جس وقت شادی کا مرحلہ آ گیا ہے تو بعض چیزیں والدین بتاتے ہیں، اعزاء بتاتے ہیں، اسی طرح بعض اہل علم کے پاس بھی لوگوں کو جانا چاہیے اور انہیں بتانا چاہیے کہ یہ کیا اقدام ہے جو کرنے جا رہے ہو، اس کی حیثیت کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو کیا مقام دیا ہے، اس کے نتائج کیا نکلیں گے، اس میں خرابی ہو گئی تو کیا ہوگا. کوئی آسان بات نہیں ہے کہ خرابی ہو گئی تو الگ ہو جائیں گے. اولاد اگر ہو گئی ہے تو ذرا سوچئے تھوڑی دیر کے لیے کہ وہ بچہ جو بچی جس کو آپ کی آغوش میں ڈالا گیا ہے اس کے ساتھ اب ہوگا کیا. میں نے اس طرح کے مناظر دیکھے ہیں کہ طلاق ہو گئی ہے، مقدمے قائم ہو گئے ہیں، چپکلش جاری ہے. اب بچے کے بارے میں سمجھ میں نہیں آ رہا کہ باپ اس کو دیکھے گا کیسے، ماں اس کو لے گی کیسے، بڑا ہے تو کیا ہوگا، چھوٹا ہے تو کیا ہوگا. ایک عجیب و غریب قسم کی صورتحال ہے جس میں سب خوش ہوتے ہیں اپنی اپنی جگہ کہ انہوں نے اپنی انانیت کے لحاظ سے جو فیصلہ کرنا تھا کر لیا. جو سفر کرتا ہے وہ بچہ کرتا ہے اور یہ ادارہ بنایا ہی اس کے لیے گیا تھا. تو اگر اس کا صحیح شعور ہو انسانوں کے اندر تو فیصلہ کرتے وقت سوچیں. اسی طرح دوسری بڑی بنیادی بات یہ ہے کہ ہر انسان اپنا ایک تصور رکھتا ہے، عورت ہو یا مرد، اور اپنے اس تصور کے لحاظ سے وہ بیہیو کرے گا. اس کی لائف اورینٹیشن ہوتی ہے، یہ لازمی بات ہے. اس ادارے کو اس نے سمجھ لیا. اب اللہ تعالیٰ نے اس بات کی اجازت دی ہے کہ جس وقت آپ نکاح کر رہے ہیں تو نکاح ایک معاہدہ ہے. اس میں کچھ چیزیں تو اللہ پروردگار عالم نے تجویز فرما دی، لیکن اس میں بہت سے شرائط طے کیے جا سکتے ہیں. اچھا، یعنی دونوں کی طرف سے طے کیے جا سکتے ہیں. ہمارے ہاں عام طور پر آپ دیکھیے کہ خواتین ہیں ملازمت کرنا چاہتی ہیں، ان کی خواہش ہوتی ہے کہ انہوں نے کچھ پڑھا ہے تو وہ یہ بھی کریں گی. اس کو پہلے واضح نہیں کیا جاتا، شرائط میں یا حدود میں اس کو نہیں رکھا جاتا. دونوں اپنے اپنے طریقے کے مطابق اپنی انڈرسٹینڈنگ پر فیصلہ کر لیتے ہیں. بعد میں جب مطالبات شروع ہوتے ہیں تو چپکلش کی ابتدا ہو جاتی ہے. اسی طرح سے بارہا آپ نے یہ دیکھا ہوگا کہ کہیں رہنا ہے، کہیں جانا ہے، والدین کے قریب رہنا ہے، دور رہنا ہے، اس طرح کی بہت سی چیزیں ہیں. گھر میں رہنا ہے، جوائنٹ فیملی سسٹم ہوگا یا نہیں ہوگا، ایسی چیزوں کو بعد کے معاملات پر چھوڑ دیا جاتا ہے. ان کو ابتدا میں طے کر لینا چاہیے اور یہ دیکھ لینا چاہیے کہ ہم کس طرح زندگی بسر کریں گے، کیا حدود ملحوظ رکھیں گے. اور یہ آخری چیز جو میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ ہے کہ دونوں یہ بات سمجھ لیں کہ یہ الگ الگ انسان ہیں، ان کی الگ الگ شخصیت ہے، انہوں نے الگ الگ جگہوں پر پرورش پائی ہے. دوسرے کی شخصیت کو مان کر تسلیم کر کے اگر آپ اسے اسپیس دیں گے، موقع دیں گے، تو پھر آپ دیکھیں گے کہ بہت کچھ آپ کو حاصل ہو جائے گا. لیکن اگر یہ چھیننے کی کوشش کریں گے، وہ مرد کرے یا عورت کرے، تو پھر چپکلش ہی چپکلش ہے. تو یہ چند بنیادی باتیں ہیں جو میں اس سوال کے جواب میں عرض کر سکتا تھا. باقی ہر معاملہ اپنی ایک الگ نوعیت رکھتا ہے. میں ان کے لیے دعا کروں گا کہ ان کا گھر اچھا رہے اور ان کے مابین موافقت پیدا ہو. ٹھیک ہے، ہم سب بہت تفصیل سے آپ نے بتایا کہ وہ کیا بنیادی چیزیں ہیں جو ایک شادی شدہ مرد یا عورت دونوں کو دیکھنی چاہیے.
عام طور پہ اسی ضمن میں ایک سوال خواتین کی جانب سے سامنے آتا ہے. ہم ہمیشہ بات کرتے ہیں مرد اگر خاندان کا سربراہ ہے، اس کی اتھارٹی ہے، تو اس کے ساتھ موافقت کا رویہ ہو، اس کی کسی فیصلے میں اگر وہ کوئی حتمی رائے دے رہا ہے تو اس کی اتھارٹی کو تسلیم کیا جائے. خواتین کی جانب سے یہ شکایت سامنے آتی ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، وہ بات اس انداز سے کرتے ہیں کہ اس میں ایک چڑچڑاہٹ کا پہلو، ایک غصہ، ایک اکتاہٹ کا پہلو، کہ جس کے بعد پھر عورتیں اگر کچھ ماننے کا جذبہ رکھتی بھی ہوں تو وہ بھی ایک طریقے سے ایگو کا ایشو بن جاتا ہے اور رد عمل اور ریئیکشن کی صورت پیدا ہو جاتی ہے. تو یہ بتائیے گا کہ جو مرد حضرات ہیں، شوہر ہیں، خاندان کے سربراہ بنائے گئے ہیں، ان کو اپنی یہ جو اتھارٹی ہے اس کو ایکسرسائز کن چینل سے کرنا چاہیے، کیا پریکٹسز ہیں وہ اپنائیں کہ ان کا یہ جو اتھارٹی ہے وہ تحکم اور استبداد میں نہ بدلے؟ نہیں، اس کو پہلے تو اتھارٹی کے لفظ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے. یہ ایک طرح کی سربراہی ہے اور سربراہ کو بہت شفقت اور محبت کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے. ہمارے ہاں یہ اصول طے کر دیا گیا ہے کہ جہاں کوئی ادارہ وجود میں آئے گا وہاں اصل چیز کیا ہے؟ امرہم شورا بینہم. ٹھیک، مشورہ کریں، رائے لیں، مل کر فیصلے کریں. اس کے مواقع ہی بہت کم آنے چاہیے کہ آپ قانون نکال کر دکھائیں. کوئی ادارہ اگر آپ محض قانون کی بنیاد پر چلائیں گے، یہاں تک کہ ریاست بھی اگر قانون کی بنیاد پر چلائیں گے تو اس میں سوائے تنازعات کے اور کوئی چیز پیدا نہیں ہوگی. ٹھیک، بہترین طریقہ یہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سمجھ کر معاملات کیے جائیں. یہ ایک آخری درجے کی چیز ہے کہ جہاں فصل نزاع کی کوئی صورت نہیں ہے. ایک معاملے میں فیصلہ کرنا ہے، ایک موقع ایسا آ گیا ہے کہ جس میں اب کوئی ایک حتمی چیز سامنے آ جائے گی تو دو لوگ ہیں نا، تو یہاں پر انتخاب تو نہیں کرایا جا سکتا. تو اس لیے اس میں پھر یہ ضروری ہے کہ ادارے کے سربراہ کی بات کو تسلیم کر لیا جائے. یہی طریقہ ہم ان اداروں میں اختیار کرتے ہیں جہاں ہمارا ایک باس ہوتا ہے اور وہاں ہم ملازمت کر رہے ہوتے ہیں، کام کر رہے ہوتے ہیں، یا کاروباری لحاظ سے مل کر کوئی ادارہ بناتے ہیں اور اس میں ایک شخص سب کا ڈائریکٹر ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی یہ فرق ملحوظ رکھا جاتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ کسی نظام کو دو لوگوں کو یکساں اختیارات دے کے چلا سکیں. ٹھیک، یعنی دو لوگوں کو یکساں اختیارات کے ساتھ تو سفر کرنا مشکل ہو جاتا ہے. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے تعلیم دی ہے اس بات کی کہ تم سفر کے لیے نکلو، 3 لوگ نکلے تو ایک آدمی کو امیر بنا لیں اپنے اندر سے. کیوں یہ کہا گیا ہے؟ اس لیے کہ زندگی کے معاملات میں ایک نظم اور ضبط اس کے بغیر پیدا نہیں ہو سکتا اور کسی نہ کسی کو ایثار کرنا ہوتا ہے. اس ایثار کے بغیر آپ کسی نظم کو چلا نہیں سکتے. اب جس کو بھی ذمہ داری دی گئی ہے، وہ سفر میں ذمہ داری دی گئی ہے، وہ نماز میں ذمہ داری دی گئی ہے کہ آپ نے امام بنایا ہے ایک کو اور اس کے پیچھے آپ نماز پڑھ رہے ہیں، وہ ریاست میں ذمہ داری دی گئی ہے، ادارے میں ذمہ داری دی گئی ہے. تو اس کے لیے شرف کیا ہے کہ وہ کبھی یہ احساس نہ ہونے دے کہ میں سربراہی کے مقام پر ہوں. ٹھیک، تاہم بعض ایسے مواقع آ جاتے ہیں جس میں آپ کو فیصلہ سنانا ہوتا ہے. اس کی یہ حیثیت ماننی چاہیے، اس کے بغیر کوئی ادارہ قائم نہیں رہ سکتا. ٹھیک. ہم سب ایک اور پہلو کی طرف ذرا آپ رہنمائی فرمائیے گا. ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا بڑا گیپ پایا جاتا ہے اور بالکل آخر میں پہنچ کے معلوم ہوتا ہے کہ اب خاندان کا ادارہ ٹوٹنے والا ہے، مرد نے غصے میں آ کے کوئی فیصلہ کر دیا ہے. آپ کو لگتا ہے مرد ہو یا عورت، جب کوئی تنازع پیدا ہوتا ہے یا جب کوئی مشکل آپس میں سامنے آتی ہے تو وہ کمیونیکیٹ اگر خود نہیں کر سکتے تو خاندان کے بڑوں کو یہ اعتماد حاصل ہو، سوسائٹی کو، یا کونسلنگ کے ایسے طریقے ہوں کہ جس سے کمیونیکیشن ہو، معاملات ریزالو ہونے کی طرف جائیں. ہمارے عام طور پہ کہا جاتا ہے گھر کی بات ہے، گھر میں ہی رکھو، کسی کو اطلاع نہ ہو. لیکن کیا کچھ آپ کو لگتا ہے کہ اس طرح کی کچھ آرگنائزیشن ہونی چاہیے جو دونوں کو بٹھائیں، معاملات کو حل کرنے کی طرف لے کے جائیں، ایک گفتگو اور کمیونیکیشن کا مرحلہ ہے اس کا آغاز ہو؟ ایسا ضرور کرنا چاہیے، لیکن اس میں کوئی شبہ نہیں ہے کہ پہلی کوشش یہی ہونی چاہیے کہ دونوں کے درمیان ایسا رابطہ پیدا ہو، وہ اپنی بات ایک دوسرے کو سمجھا سکیں، اپنے مطالبات کی بنیاد واضح کر سکیں. اگر کہیں کوئی اختلاف ہے تو کمیونیکیشن اصل میں باہمی ہوتی ہے. یہ بات جو کہی جاتی ہے کہ گھر کے معاملات گھر میں رہیں، یہ اپنی جگہ بڑی عزت اور وقار کی چیز ہے. لیکن اگر گھر کے معاملات گھر میں نہیں رہ رہے اور دونوں کے درمیان رابطہ منقطع ہو رہا ہے یا بات سمجھانے میں دقت ہو رہی ہے یا دونوں کا نقطہ نظر بہت مختلف ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ نے بھی یہ تجویز کیا ہے کہ یہ کوشش کریں کہ خاندان کے لوگ بیٹھ جائیں. خاندان کے لوگ یعنی ظاہر ہے کہ بڑے لوگ ہوں گے جن کی بات سنی جائے گی، جو مصالحت کرانے کی کوشش کریں گے، انہیں ضرور یہ کوشش کرنی چاہیے. اور اللہ تعالیٰ نے اس میں بہت حوصلہ افزائی فرمائی ہے یہ کہہ کے کہ دونوں کی اگر خواہش یہ ہوگی کہ اصلاح ہو
معاملات درست ہو جائیں تو اللہ بھی ان کے مابین توفیق پیدا کر دے گا. اور یہ اللہ ہی کی اصل میں نعمت ہوتی ہے کہ توفیق پیدا ہو جائے, موافقت پیدا ہو جائے. ہمارے تمام معاملات میں اتمام تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے. ہم ارادہ کر سکتے ہیں, کوشش کر سکتے ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی تائید شامل ہو جائے, اس کے فرشتے آ جائیں, وہ سکینت نازل کریں, تو پھر گھر کے بنے رہنے کا اور کسی سوسائٹی کے بھی منظم رہنے کا امکان ہوتا ہے. تو پہلی کوشش تو یہی کرنی چاہیے کہ دونوں آپس میں کمیونیکیٹ کریں, دونوں میں ابلاغ کا اچھا رشتہ ہو. یہ رشتہ ہمارے ہاں پہلے بھی نہیں ہوتا. شادی کرنے سے پہلے وہ لوگ کے جو بہت مل کر بھی شادی کرتے ہیں یا باتیں کر کے بھی شادی کرتے ہیں, وہ بھی اس زمانے میں رومانس میں مبتلا ہوتے ہیں. زندگی کیا ہے, زندگی کے حقائق کیا ہیں, کل کیا معاملہ پیش آنا ہے, اس پر گفتگو کے مواقع ملنے چاہیے. ایک دوسرے کو جاننا, سمجھنا, حالات کو دیکھنا, ہمیں کل کیا معاملات پیش آنے والے ہیں اس کا اندازہ کرنا چاہیے. اگر ایک ایسی جگہ شادی ہو رہی ہے جہاں کل لڑکے کو والدین کی ذمہ داریاں اٹھانی ہیں, بہن بھائیوں کو کوئی ذمہ داری اٹھانی ہے, تو اس کو بڑی وضاحت کے ساتھ پہلے ہی مرحلے میں سامنے رکھ دینا چاہیے. تاہم دوسرا مرحلہ وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے بھی تجویز کیا ہے کہ اگر یہ اندازہ ہو جائے کہ دونوں جانب نشوز کی صورتحال ہے, سرکشی پیدا ہو گئی ہے, موافقت کے امکانات نہیں رہے ہیں, تو پھر خاندان کے لوگ یہ کوشش کریں. اور اگر یہ کوشش کامیاب ہو جاتی ہے تو بہت اچھی بات ہے, ورنہ پھر آخری چارہ تو وہی ہے کہ علیحدگی ہو جائے. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھاتے ہیں سوالات کے اس سلسلے کو. یہ شادی سے متعلق ایک سوال ہمیں موصول ہوا ہے. ایک خاتون پوچھتی ہیں کہ وہ کون سی وجوہات ہیں کہ جن کی بنیاد پر ایک خاتون, ایک عورت, ایک بیوی خلا کا مطالبہ کر سکتی ہے. دینی لحاظ سے کیا کیا وجوہات ایکسٹریم لیولز کی ہو سکتی ہیں؟ نہیں, اس میں کوئی ایسی چیز طے نہیں کی گئی. بس وہی بات ہے کہ جب یہ اندازہ ہو جائے اور ضمیر کے اطمینان کے ساتھ اندازہ ہو جائے کہ فلاں شخص کے ساتھ اب میرا نواح ہونا ممکن نہیں ہے, یہ چیز نہ جذبات میں آ کر کرنی چاہیے, نہ اشتعال میں آ کے کرنی چاہیے. ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ سوچ سمجھ کے, اگر کہیں کوئی اختلاف ہو گیا, لڑائی ہو گئی, جھگڑا ہو گیا, تو تکار ہو گئی, تو کچھ وقفہ لے لینا چاہیے. اپنے والدین کے گھر چلے جائیں, اعزہ کے پاس چلے جائیں, کچھ دیر اطمینان کے ساتھ بیٹھ کے سوچیں کہ کیا معاملہ ہے. تو اگر آخری درجے میں یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس شخص کو دیکھ لیا, اس کے معاملات کو دیکھ لیا, میری اس سے موافقت نہیں ہو سکتی, بس یہ ضمیر کا اطمینان ہے جس کے بعد خلا کی درخواست کی جا سکتی. اگلا سوال ہے غم صاحب کہ اگر کوئی شوہر جو ہے وہ گم ہو جائے, اس کا کوئی پتہ معلوم نہ ہو, تو کیا مدت ہے کہ جس کے اندر نکاح جو ہے وہ آپ سے آپ باطل ہو جائے گا؟ وہ خاتون کب تک انتظار کرے گی, کیونکہ ایک وقت میں تو 2 نکاح نہیں کیے جا سکتے. اللہ تعالیٰ کی شریعت میں اس کے لیے کوئی مدت مقرر نہیں کی گئی, یہ تو فقہا کے فیصلے ہیں. ٹھیک, یعنی ظاہر ہے کہ جیورسٹ یہ فیصلے کرتے ہیں کہ اب کیا کرنا چاہیے. تو کسی زمانے میں تو 96 سال کی مدت مقرر کر دی گئی تھی, پھر 4 سال پر اتفاق ہو گیا. آج کے زمانے میں اس کی کوئی بہت ضرورت نہیں ہے, کیونکہ ابلاغ کے ذرائع ہیں, آپ اعلان کر سکتے ہیں, ہر چیز کو واضح کیا جا سکتا ہے. اس وقت تو صورتحال یہ ہے کہ دنیا بھر میں آپ چاہیں تو خبر پہنچا دیں. تو اس لیے اس کی کوئی مدت اسٹیٹ کو, ریاست کو مقرر کر دینی چاہیے. وہ 6 ماہ بھی ہو سکتی ہے, 3 مہینے بھی ہو سکتی ہے, سال بھی ہو سکتی ہے. معقول مدت ہونی چاہیے کہ جس کے بعد عورت اپنے آپ کو ڈگری لے کے آزاد کر لے. لیکن غلام صاحب اگر کوئی مدت مقرر کر دی ریاست نے, مثال کے طور پہ 3 سال یا 6 سال, اور 6 سال بعد وہ پرانا شوہر پھر سے واپس آ جاتا ہے, تو پھر کیا ہوگا؟ اگر شادی کسی نئی جگہ پہ ہو چکی ہے تو چونکہ طلاق کا معاملہ ہو چکا ہے, یعنی ایک تنسیخ نکاح ہو جائے گی نا. جب آپ قانون بنا دیتے ہیں تو قانون کے بعد عدالت ڈگری دے دے گی, وہ یہ بتا دے گی کہ اب یہ عورت آزاد ہے. تو اس کے بعد پھر اس کا فیصلہ ہے, وہیں رہنا چاہتی ہے تو آپ کیا حق رکھتے ہیں. معاملہ ختم ہو گیا. یہ ایسے ہی ہے جیسے طلاق دے دی, ایسے ہی جیسے خلا ہو گیا. تو بعض موقعوں کے اوپر عدالتی تنسیخ بھی ہوتی ہے. اچھا, یعنی میں نے اپنی بیوی کو چھوڑنا چاہا تو میں طلاق دوں گا. عورت اگر چاہے گی کہ علیحدگی اختیار کر لے تو طلاق کا مطالبہ کرے گی, اس کا ایک طریقہ طے کر دیا گیا ہے. لیکن ایسا بھی ہوتا ہے بعض اوقات کہ عدالت کو فیصلہ کر دینا پڑتا ہے. یہ تنسیخ نکاح ہے. تو اسی طرح کی صورتحال یہاں بھی ہو جائے گی. ٹھیک ہے, ہم سب آگے بڑھتے ہیں. سوالات آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں ہم. یہ سوال پوچھا ہے صاحب نے کہ یہ شفاعت کے بارے میں مسلمانوں میں بالعموم یہ نقطہ نظر پایا جاتا ہے کہ اگر ہم مسلمان ہیں, اللہ اور اس کے رسول کو مانتے ہیں, آخرت پر ہمارا یقین ہے, تو اگرچہ ہم نے گناہ کیے ہوں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہماری شفاعت فرمائیں گے, سفارش فرمائیں گے. اشکال انہوں نے پیش کیا ہے کہ اگر رسول اللہ سفارش فرمائیں گے تو پھر اس کا مطلب میرٹ پہ تو فیصلہ نہیں ہوگا وہاں. نہیں, سب معاملات میرٹ پر ہوں گے. قرآن مجید نے اس کو بالکل واضح کر دیا ہے. اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جب ہم سب پیش ہوں گے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جائے گا کہ ہمیں کیا کوئی رعایت مل سکتی ہے. یعنی ایک تو وہ لوگ ہیں کہ جن کا معاملہ اتنا واضح ہوگا کہ ان کے لیے اللہ کا فیصلہ دنیا ہی میں ہو جائے گا. ٹھیک, قرآن مجید سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے
حدیثوں سے بھی یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے کسی حساب کتاب کی ضرورت نہیں ہے، ان کے عذاب و ثواب کا معاملہ اسی دنیا سے شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان پر اپنی کرم نوازیاں کرتے ہیں، اپنی عنایتیں کرتی ہیں۔ جیسے شہداء کے بارے میں یہ کہا ہے کہ جیسے ہی وہ دنیا سے رخصت ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کو نعمتیں ملنی شروع ہو جاتی ہیں، اللہ کی عنایتیں ان پر شروع ہو جاتی ہیں، ان کو ایسی زندگی عطا ہوتی ہے جس کا ہم شعور نہیں رکھتے، لیکن بہرحال وہ اللہ کی عنایتوں ہی کی زندگی ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے فرعون کے بارے میں یہ کہا ہے کہ ایک نوعیت کا عذاب اس کے لیے شروع ہو جاتا ہے، صبح و شام اس کو اس کا ٹھکانہ دکھایا جاتا ہے، قیامت میں پھر فیصلہ ہوگا۔ تو یہ تو عمومی معاملات ہیں جو بہت سے لوگوں کے ساتھ ہو جاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میری آپ کی طرح کے لوگ بھی ہوں گے جن کو قرآن مجید نے ایک بڑی خوبصورت تعبیر میں بیان کیا، خلطوا عملا صالحا و آخرت سیئا، یعنی انہوں نے برے کام بھی کیے ہیں، بھلے کام بھی کیے ہیں۔ ٹھیک، ان کے حساب کتاب کی ضرورت ہوگی، قیامتی میں ہوگا وہ حساب کتاب، اس میں میرٹ پر ایک فیصلہ سامنے آ جائے گا۔ جو فیصلہ سامنے آئے گا اس میں پھر اس کا پورا امکان ہے کہ بعض جگہوں پر رعایت دی جا سکتی ہو، یہ خود اس قانونی کا تقاضا ہے۔ اس کی کئی صورتیں قرآن مجید میں بیان ہوئی ہیں۔ مثال کے طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے کہ اگر تم اپنی زندگی میں بڑے بڑے گناہوں سے بچتے رہے تو چھوٹی چھوٹی خطائیں ہم معافی کر دیں گے۔ اچھا، اسی طرح یہ بتایا کہ اگر تمہیں توبہ کی توفیق ہوئی بڑے سے بڑا گناہ کر کے بھی، تو صرف یہی نہیں ہے کہ معاف کر دیں گے بلکہ تمہاری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیں گے۔ اچھا، یعنی توبہ کو، رجوع کو، اللہ کی طرف لوٹنے کو یہ حیثیت دی گئی ہے۔ اسی طرح قرآن مجید نے یہ بتایا ہے کہ وہ لوگ جو جذبات سے مغلوب ہو کر بڑا گناہ کر بیٹھتے ہیں اس کے فوراً بعد توبہ کر لیتے ہیں، اللہ نے وعدہ کر رکھا ہوا ہے کہ ان کو معاف کر دے گا، لیکن اگر وہ موت کے وقت تک مؤخر کرتے ہیں پھر معاف نہیں کرے گا۔ درمیان میں خاموشی اختیار کر لی ہے۔ ٹھیک، اب ظاہر ہے کہ خاموشی اختیار کر لی ہے تو اس میں یہ امید پیدا ہوتی ہے کہ اللہ کرم نوازی فرمائے، شفقت فرمائے، رحمت فرمائے۔ تو میرٹ کے فیصلے کے بعد، یعنی جب یہ معلوم ہو گیا کہ کون لوگ ہیں جو اپنے استحقاق پر جنت کے حقدار ہو گئے، وہ تو ہو گئے، لیکن ایسے بہت سے لوگ ہوں گے کہ جن کی توبہ قبول ہو جائے گی، جن کا اللہ کی طرف رجوع قبول ہو جائے گا، جنہوں نے گناہ تو کیا تھا لیکن اپنا سر ندامت کے ساتھ جھکا دیا تھا۔ اب جس وقت انسان توبہ کرتا ہے، ذرا دنیا کے لحاظ سے دیکھیں، گناہ کیا ہے، غلطی کی ہے، غبن کر ڈالا ہے، کہیں بڑے کسی جرم کا ارتکاب کر دیا ہے، سر جھکا کے سامنے آ گیا، اس موقع پر بتائیے میرٹ کیا ہے؟ آپ کو حق ہوتا ہے کہ آپ چاہیں تو توبہ قبول کریں، چاہیں تو قبول نہ کریں۔ تو اس وجہ سے بہت سے ایسے مواقع ہیں جس میں اللہ کا کرم، اللہ کا عفو و درگزر پھر لوگوں کے حق میں خیر کا فیصلہ کرنا چاہے گا۔ اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ یہ عزت بعض لوگوں کو بخشی جائے گی کہ اللہ تعالیٰ یہ کہیں گے کہ یہ شخص ہے، یہ اس کا مستحق ہے، اور اس میں شرائط عائد کر دیے گئے ہیں۔ اللہ فیصلہ کریں گے کہ کیا کسی کے لیے بات سننی ہے، اللہ فیصلہ کریں گے کہ کس کی بات سننی ہے، اور شرط عائد کر دی گئی ہے کہ سچی صحیح بات کہی جائے گی۔ تو اس لیے شفاعت کا مطلب یہ ہے کہ میں نے توبہ کی، میں نے استغفار کی، میں نے اپنے گناہ سے رجوع کیا، مجھے ندامت ہوئی، اب میری اس بات کے ساتھ ملا کے ایک اچھی بات میرے لیے کی جائے۔ شفاعت کا مطلب یہ ہے، یہ اردو والی سفارش کے معنی میں نہیں ہے، اس کا مطلب ہے سیکنڈ کرنا، یعنی میری طرف سے استغفار ہوگی، توبہ ہوگی، رجوع ہوگا، اور اللہ کے پیغمبر بھی، صالحین بھی پھر اس کے حق میں ایک بات کہیں گے کہ یہ بندہ جھک گیا تھا، اس نے توبہ کر لی تھی، اس نے رجوع کر لیا تھا، اس نے اپنے آپ کو آپ کی خدمت میں لا کے کھڑا کر دیا تھا، اس نے آپ کے پاؤں میں اپنا سر رکھ دیا تھا، اس کی جبین جھک گئی تھی، تو اب ظاہر ہے کہ اس کے حق میں کوئی بات کہی جا سکتی ہے۔ تو یہ سب کچھ اصل میں میرٹ ہی ہے۔ میرٹ کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ایک تلوار ہوگی جس سے کچھ کے سر قلم کر دیے جائیں گے اور کچھ کے سر کے اوپر دستار پہنا دی جائے گی، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عفو درگزر کا مستحق ہے تو عفو درگزر بھی ہوگا، کسی کی بات سننے کا استحقاق بن گیا ہے تو سنی بھی جائے گی۔ تو اس طریقے سے یہ فیصلے ہوں گے سارے، اسی کو قرآن مجید نے بیان کیا۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب اسی سے متعلق آپ نے بھی فرمایا کہ بعض لوگوں کا بالکل معاملہ واضح ہوتا ہے، تو یہ ایک سوال بھی ہمارے سامنے آیا ہوا ہے کہ یہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے کہ دنیا میں ان کو جنت کی بشارت دی تھی بعض صحابہ کو؟ یعنی رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ساتھی ہیں انہوں نے غیر معمولی کارنامے انجام دیے، انہوں نے خدا کے پیغمبر کا ساتھ دیا، ان کو ہجرت کرنا پڑی، انہوں نے نصرت فرمائی، اور پھر یہ کہ بعض جنگوں میں، بعض موقعوں کے اوپر انہوں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھ کر خدا کے پیغمبر کا ساتھ دیا۔ تو اس میں کیا معنی ہے؟ بشارت دے دی کہ بہت سے لوگوں کے لیے یہ بشارت اب بھی موجود ہوتی ہوگی لیکن وہ ہم تک پہنچتی نہیں ہے۔
میں نے تو عرض کیا کہ ایسے لوگ اب بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ قرآن نے کہا ہے کہ آخری زمانے میں بھی ہوں گے کہ یہ سلۃ من الاولین و قلیل من الآخرین، یعنی بعد کے لوگوں میں بھی جو السابقون ہیں، جو دین کے معاملے میں بہت سبقت کرتے ہیں، ان کے لیے بشارت ہی بشارت ہے۔ آگے بڑھتے ہیں سوالات کا یہ سلسلہ۔ ایک سوال اکثر آپ فرماتے ہیں کہ جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سنت کو آگے جاری فرمایا وہ وہی تھی جو دین ابراہیمی میں پہلے سے جاری تھی۔ نماز کا ہم ذکر کرتے ہیں، سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اگر نماز جاری تھی تو پھر حج بھی جاری ہونا چاہیے، لیکن قرآن نے حج کی بہت زیادہ تفصیلات بیان کی ہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ کہاں بیان کی؟ کہیں بھی نہیں بیان کی۔ یعنی حج جاری ہے، عمرہ جاری ہے، اس سے متعلق کچھ بدعتیں پیدا ہو گئی تھیں، ان کی اصلاح کی ہے، بعض چیزوں کے بارے میں توجہ دلائی ہے، اس سے سوا کچھ بھی نہیں ہے۔ نماز میں بھی یہی کیا ہے، روزے میں بھی یہی کیا ہے، سب چیزوں میں یہی کیا ہے۔ تو حج کے مناسک کہاں بیان ہوئے؟ کہیں بھی بیان نہیں ہوئے۔ چند چیزوں کی طرف توجہ دلائی ہے جن میں کہیں غلطی ہو رہی تھی۔ اب مثال کے طور پر قریش نے اپنے لیے یہ حق پیدا کر لیا تھا کہ وہ مزدلفہ سے آگے نہیں جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ نہیں، جہاں سب لوگ جاتے ہیں تم کو بھی وہیں جانا ہے۔ ایسا کوئی حق اللہ نے کسی کو نہیں دیا، عبادات میں کوئی تفریق نہیں کی جا سکتی، پیغمبر بھی وہیں تک جائیں گے اور جو مناسک ہیں وہ سب کو پورے کرنے ہیں۔ تو اس طرح کی اصلاحات کی گئی۔ یہ اگلا سوال ہے کہ جمعے کی نماز میں جب دعائیں مانگی جاتی ہیں خطبے کے اندر امام کی جانب سے، تو اس میں ایک دعا عام طور پہ سننے میں آتی ہے فانصرنا علی القوم الکافرین، کہ اللہ تعالیٰ سے یہ ہم منادی کرتے ہیں کہ ہمیں کفار کی جو اقوام ہیں ان کے اوپر غلبہ دے۔ تو سوال یہ پوچھتے ہیں کہ یہ موجودہ دور کے اندر ہم اپنے بچوں کو، اپنی قوم کو کیا پیغام دے رہے ہیں کہ ہم ان سے لڑیں گے، ان پہ غلبہ حاصل کریں گے؟ ہر جمعے میں ہم یہ دعا کیوں کرتے ہیں؟ دیکھیے، کوئی دعا لازم تھوڑی کی گئی ہے، ہر شخص اپنے لیے دعاؤں کا انتخاب کرتا ہے، ہمارے ائمہ بھی عام طور پر کرتے ہیں، اس میں بعض دعائیں لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں، وہ اسی طریقے سے کر دیتے ہیں، لیکن اس دعا کو بھی ایک اچھی جگہ پر رکھ کر دیکھا جا سکتا ہے، اور وہ یہ ہے کہ وہ لوگ جو اس دین کے منکرین ہیں، اگر وہ کبھی تشدد پر اتر آئیں، اگر کبھی ظلم پر اتر آئیں، اگر کبھی اپنے استبداد کے ذریعے سے اس دین کو نقصان پہنچانا چاہیں، تو اللہ ہماری مدد کرے۔ تو اس میں کوئی حرج کی بات نہیں، یعنی اس کی تفصیلات بچوں کو بھی بتانی چاہیے اور بڑوں کو بھی بتانی چاہیے۔ لیکن یہ قرآن مجید میں جہاں زیر بحث ہے، اس طرح کی دعائیں عام طور پہ قرآن سے لی جاتی ہیں، تو یہ بھی ضروری ہے کہ ہم اس کا کانٹیکسٹ دیکھیں کہ وہ کس پس منظر میں زیر بحث ہے۔ ایسا تو کرنا ہی چاہیے۔ قرآن کی تفسیر میں تو ہر حال میں بتایا جائے گا کہ ان کا محل کیا ہے، موقع کیا ہے، لیکن اگر آپ نے ان جملوں کو اٹھا لیا ہے اور دعا کے طور پر وہ آپ کی زبان پر آ رہے ہیں، تو پھر ظاہر ہے کہ اس کا کانٹیکسٹ بدل جاتا ہے بہت حد تک۔ ایک دیکھیے نا، بسم اللہ الرحمن الرحیم قرآن مجید کی ہر سورہ کی شروع میں لکھی گئی ہے، سوائے سورہ برات کے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم جو قرآن میں لکھی گئی ہے، تو وہاں اس کا مدعا کیا ہے؟ وہاں اس کا مدعا یہ ہے کہ لوگوں کو اللہ کے نام سے جو رحمان و رحیم ہے یہ کتاب پڑھ کر سناؤ۔ ٹھیک، یعنی وہاں اس پہلو سے ہے۔ میں جب کھانا کھاتے وقت بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتا ہوں تو ظاہر ہے کہ اس پس منظر میں نہیں پڑھتا، تو میں یہاں بھی یہ کہتا ہوں کہ میں کھانے کی ابتدا اللہ کے نام سے کر رہا ہوں۔ اسی طرح کوئی بھلا کام کرتا ہوں، اچھا کام کرتا ہوں، تو وہاں پر بھی یہی کرتا ہوں۔ چنانچہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو ہمارے ہاں تالیف کی کتابیں ہیں، جن میں جملوں کو دیکھا جاتا ہے کہ وہ کیسے ہیں، تو ان میں ایک فعل یہاں محذوف مانا جاتا ہے، وہ فعل حالات کے لحاظ سے مختلف ہو جاتا ہے۔ جی، میں شروع کرتا ہوں۔ اس لیے قرآن مجید میں جو دعائیں ہیں، اگر آپ ان کو وہاں سے اٹھاتے ہیں تو ان کے الفاظ کو سامنے رکھ کر یہ دیکھنا چاہیے کہ میں کس مدعا کے ساتھ ان کو مانگ رہا ہوں، ٹھیک، کیا موقع ہے اس کا، موقع دیکھنا چاہیے، زمانہ دیکھنا چاہیے، حالات دیکھنے چاہیے۔ ہمارے ہاں چونکہ عربی زبان میں جو دعائیں ہوتی ہیں وہ لوگوں نے یاد کی ہوتی ہیں، تو وہ ان کو بغیر سوچے سمجھے بھی بعض اوقات پڑھتے چلے جاتے ہیں۔ تاہم کسی دعا کے بارے میں بھی اگر آپ کوئی فیصلہ کرنا چاہتے ہیں تو پہلے یہ دیکھیے کہ آپ کہاں کھڑے ہیں، آپ کے حالات کیا ہیں، آپ اپنے پروردگار سے کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم سے جمعے کے بارے میں ایک اگلا سوال بھی ہے۔ ہمارے ہاں بالخصوص بر صغیر کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جمعے کی جو نماز ہے وہ بہت طویل ہو گئی ہے۔ اس میں پہلے امام صاحب ایک لمبی تقریر کرتے ہیں، پھر ایک خطبہ ہوتا ہے، پھر دوسرا خطبہ ہوتا ہے، پھر اس کے بعد دعا بھی ہوتی ہے کافی مفصل اور طویل۔ تو یہ سوال انہوں نے پوچھا ہے کہ اس میں دینی لحاظ سے کیا چیز ہے جو لازم کر دی گئی ہے اور کیا ہیں جو اضافے ہیں اس کے اندر؟ 2 رکعتیں پڑھنی ہیں۔ یہ دیکھیے کہ دین کا مزاج کیا ہے۔ 4 رکعتیں تھیں ظہر کی، ان کو بھی 2 کر دیا گیا ہے۔ ایک بڑا اجتماع ہونا ہے، اس میں کچھ گفتگو بھی کرنی ہے، خطبہ بھی دینا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کیا دی کہ اگر طوالت ہے تو نماز میں ہونی چاہیے، اچھا، خطبے مختصر ہونے چاہیے۔ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو خطبے ہم نے کتابوں میں دیکھے ہیں وہ نہایت مختصر ہیں، نہایت جامع، نہایت مختصر۔ یہی طریقہ آپ بھی اختیار کرنا چاہیے۔ آپ کوئی 10 منٹ کا، 5 منٹ کا خطبہ دیں، اور یہ خطبہ اس زبان میں دیں جس کو لوگ سمجھتے ہیں،
اس کے بعد بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کھڑے ہوں، دوسرا خطبہ اس میں اللہ تعالیٰ کی حمد کی جاتی ہے، ثنا کی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی شہادت دی جاتی ہے کہ ہم اس کو تنہا مانتے ہیں، پیغمبر کی شہادت دی جاتی ہے، اس کے بعد پھر دعائیں کی جاتی ہیں۔ ٹھیک، تو پہلا خطبہ اس مقصد کے لیے ہے کہ آپ نصیحت کریں، تعلیم دیں، تقوی کی تعلیم دیں، خدا سے تعلق کی تعلیم دیں، یا حالات کے لحاظ سے کوئی اور نصیحت کرنی ہے وہ کریں، یا کسی خاص موضوع پر گفتگو کرنی ہے، اور دوسرے خطبے میں دعائیں کرنی چاہیے۔ تو مختصر سی دعائیں کریں، اور اس کے بعد کوئی اجتماعی دعائیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو یہ سارا معاملہ 2 خطبوں اور 2 رکعتوں پر مشتمل ہے۔ دین میں تو اتنا ہی کچھ ہے، باقی یہ ہے کہ ہم اس پر جو اضافے کر لیتے ہیں وہ لوگوں کے لیے تکلیف کا باعث بنتے ہیں۔ اس میں علماء کو بھی پوری احتیاط کرنی چاہیے، جمعہ کا خطبہ دینے والوں کو بھی اس میں محتاط ہونا چاہیے۔ لمبی لمبی تقریریں یہ لوگوں کے لیے مؤثر نہیں ہوتی۔ مختصر بات، خیر الکلام ما قل و دل۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، آپ ملیشیا میں بھی رہے، آپ نے وہاں بھی بہت پابندی سے جمعہ ادا کیا، کیا آپ نے ڈفرینس محسوس کیا جو پاکستان کے اندر آپ جمعہ پڑھنے جاتے تھے اور جو ملیشیا میں ہے، کیا جوہری فرق آپ وہاں اس کا تو کوئی تصور ہی نہیں تھا کہ ایک الگ تقریر کرنی ہے۔ اچھا، یعنی وہ وہاں کی زبان میں ابتدا میں کچھ حمد و ثنا عربی زبان میں ہوتی، اس کے بعد ایک مختصر خطبہ دیتے تھے، اور دوسرے خطبے میں بالعموم دعائیں کا التزام ہوتا تھا۔ یعنی جو میں نے طریقہ بتایا ہے اور جو طریقہ ہمارے ہاں معصور چلا آ رہا ہے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کی پابندی کرتے تھے، بالعموم اس کی پابندی کرتے تھے۔ کہیں کوئی 10 جملے زیادہ ہو گئے، کم ہو گئے، عام طور پر آپ جس مسجد بھی جائیں بہت مختصر وقت میں آپ خطبے سے فارغ ہوتے تھے، اطمینان کے ساتھ نماز پڑھتے تھے، اس کے بعد آپ گھر آ سکتے ہیں۔ نہ اس کے بعد کوئی دعا مانگنا ضروری ہے، نہ وہاں بیٹھنا ضروری ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو چیز مقرر کی ہوتی ہے اس میں نہ اضافے کرنے چاہیے نہ کمی کرنی چاہیے۔ ٹھیک، ہم سے بھی آپ نے فرمایا کہ وہ لوگوں کی زبان میں خطبہ دیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ عام طور پہ جو بات سمجھی جاتی ہے وہ اس سے مختلف ہے، تو لوگ یہ پوچھتے ہیں کہ اس کی کیا دلیل ہے کہ آپ خطبہ جو ہے وہ عربی زبان کے علاوہ بھی دے سکتے ہیں، لیکن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب عربی میں دیا جاتا ہے لوگ کنیکٹ نہیں کر پاتے اس سے۔ آپ کی بات لگ تو ٹھیک رہی ہے، لیکن اس کی کوئی دینی شرعی دلیل بھی ہے؟ نہیں، بات ایسی بات ہے کہ خطبہ لوگوں سے بات کرنی ہے، تو اگر لوگ سمجھیں گے نہیں تو آپ کیا بات کر رہے ہیں، کس سے بات کر رہے ہیں؟ یعنی یہ ایک منتر پڑھنے کا نام ہے۔ خطبہ جب آپ دیں گے تو اس کے کچھ تو لازمی حصے ہیں، یعنی آپ اللہ کی حمد و ثنا کرتے ہیں، اور رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم جن الفاظ میں کیا کرتے تھے ان کو باقی رہنا چاہیے، انہی میں کرنا چاہیے۔ آپ اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، تو حمد و ثنا کے بعد اور اس طریقے سے شہادت کا اعلان کرنے کے بعد آپ خطبہ اپنی زبان میں لیں۔ وہ اردو بھی ہو سکتی ہے، وہ انگریزی بھی ہو سکتی ہے، وہ غور زبان بھی ہو سکتی ہے، اس میں کوئی معنی نہیں ہے۔ جو چیز لوگوں سے کہنی ہے وہ ان کی زبان میں کہی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے بات کرنی ہے تو جو زبان میں چاہے کریں، وہ تو ہر زبان کو سمجھتا ہے۔ ٹھیک، آگے بڑھتے ہیں۔ ہم سب سوالات کچھ متفرق ہمارے سامنے موجود ہیں۔ یہ سوال ہے، ایک خاتون نے پوچھا ہے کہ ان کے جو شوہر ہیں وہ مذہب سے کوئی بہت زیادہ دلچسپی نہیں رکھتے، تو انہوں نے یہ وصیت لکھ دی ہے کہ میری جو میت ہے اس کو حنوط کیا جائے، کریمیشن کا جو عمل ہوتا ہے۔ تو اب یہ پوچھتی ہیں کہ دینی لحاظ سے میں کیا کروں؟ دیکھیے، بات یہ ہے کہ اگر انہوں نے مذہب سے اپنا تعلق منقطع کر لیا ہے اور وہ کسی اور نقطہ نظر کے حامل ہو گئے ہیں، تو جو وہ اپنا اعلان کریں اس کے ساتھ وہی معاملہ کرنا چاہیے۔ پھر ان کو یہ توقع بھی نہیں کرنی چاہیے کہ ہم لوگ ان کا جنازہ پڑھیں گے اور وہ مسلمانوں کے قبرستان میں دفن ہوں گے۔ پھر جو ان کا دین ہے، جو ایمان ہے جس کو انہوں نے اختیار کر لیا، اسی کے لحاظ سے معاملہ ان کے ساتھ سوسائٹی بھی کرے گی، گھر والوں کو بھی کرنا چاہیے۔ ٹھیک، اچھا ہم صاحب، یہ جو تجہیز و تکفین کا عمل ہے، میت کے بارے میں جو آداب ہمیں دین نے بتائے ہیں، دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف اقوام، مختلف معاشروں میں مختلف طریقے رائج ہیں۔ ہندوازم میں جلا دیا جاتا ہے، کہیں پر یہ حنوط کیا جاتا ہے۔ تو یہ بتائیے گا کہ آپ جب ان کا جائزہ لیتے ہیں تو اسلام کے آداب کس طرح سے آپ کو لگتا ہے کہ زیادہ بہتر ہیں عقلی لحاظ سے؟ ہر لحاظ سے بہتر ہے۔ دیکھیے، ہمارے ہاں جب کوئی شخص دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے، ہم اس کو غسل دیتے ہیں، پاک کرتے ہیں، اس کو کفن دیتے ہیں، یعنی ایک لباس پہناتے ہیں، اس کے بعد اس کی تدفین کرتے ہیں۔ اس سے بہتر طریقہ کیا ہو سکتا ہے؟ میت کو سپرد خاک کر دیتے ہیں۔ آپ دیکھیے کہ جب آپ اپنے بیٹے کو جلا رہے ہوتے ہیں کیا کیفیت ہوتی ہوگی، یعنی آپ کے سامنے آگ لگ گئی ہے، تصور ہی کیجئے ذرا۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو اس سے اچھا کوئی طریقہ ہو ہی نہیں سکتا جو پیغمبروں نے سکھایا ہے۔ تاہم اگر کوئی شخص پیغمبروں کی ہدایت پر عمل کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، یا ان کو نہیں مانتا، یا وہ سمجھتا ہے کہ اس نے اپنا مذہب تبدیل کر لیا ہے، تو یہ سب کچھ بالکل علانیہ ہونا چاہیے۔
اور اس معاملے میں پھر ہر ایک کے علم میں یہ بات آ جانی چاہیے کہ فلاں شخص اب مسلمان نہیں رہا تو جو کچھ وہ چاہتا ہے اس کے مطابق اس کے ساتھ عمل کیا جائے گا. ٹھیک ہے صاحب، یہ آج کل بحث ہو رہی ہے بعض مغربی ممالک کے اندر کہ جو لوگ آرگن ڈونیٹ کرتے ہیں، پہلے تو یہ تھا کہ لوگ خود یہ کہتے تھے کہ میرے مرنے کے بعد میری آنکھ یا میرا جو دل ہے یا میرا گردہ ہے اس کو استعمال کر لیا جائے، لیکن بحث اب اس طرف جا رہی ہے کہ اگر کسی نے یہ نہیں کہا، خود سے صراحت نہیں کی کہ یہ نہ کیا جائے، تو پھر ہم کوشش کریں گے کہ جو بھی بندہ دنیا سے رخصت ہوتا ہے اس کے اعضاء اگر استعمال ہو سکتے ہیں تو وہ کیے جا سکتے ہیں. تو اس طرح کی قانون سازی اور معاملات کو آپ کیسے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے، اگر یعنی اصلاً تو وہی بات ہے کہ ہر آدمی کو خود بتانا چاہیے، وہی اس معاملے میں کہہ سکتا ہے. اپنے مال کے بارے میں بھی اسی کو بتانا چاہیے، اپنی جان کے بارے میں بھی اسی کو بتانا چاہیے، اپنے جسم کے بارے میں بھی اسی کو بتانا چاہیے. اس میں کوئی حرج کی بات نہیں ہے. یہ بھی ایک نوعیت کا انفاق ہے، نیکی اور خیرات کا کام ہے. آپ زندگی میں بھی کر سکتے ہیں، لوگ کر ہی رہے ہیں بہت سے، اور مرنے کے بعد بھی کر سکتے ہیں. تو اصل تو اس میں یہی ہے. تاہم اگر یہ ریاستیں اس طرح کی کوئی قانون سازی کرتی ہیں اور اس میں ایک اعلان عام کر دیا جاتا ہے کہ آپ نہیں دینا چاہتے تو آپ اس کے بارے میں تصریح کر دیں، ورنہ یہی سمجھا جائے گا کہ آپ کی کانسینٹ ہے. تو یہ اعلان اگر اچھی طریقے سے کر دیا جاتا ہے تو پھر اس پر بھی اعتراض نہیں کیا جا سکتا. ٹھیک. ویسے کیسے دیکھتے ہیں ہم سب، اب یہ جو ایک ٹرینڈ چل رہا ہے دنیا میں اس وقت، لوگ چاہ رہے ہیں کہ ان کے آرگنز ڈونیٹ ہوں ان کے مرنے کے بعد اور بعد میں لوگوں کے کام آئیں. تو پہلے ہم دیکھتے تھے کہ ایک بالکل ہی مختلف زاویہ نظر تھا. سائنس نے بھی ترقی کی ہے، بہت سارے آرگن پریزرو کر کے استعمال میں لائے جا سکتے ہیں. اس ٹرینڈ کو آپ اوور آل کیسے دیکھتے ہیں انسانیت کے لیے؟ میں تو بالکل اس کو اسی طرح انفاق کے اصول پر دیکھتا ہوں. میرے پاس مال ہے تو اگر میں کسی کی خدمت کر سکتا ہوں تو کروں گا. اپنے رخصت ہونے کے بعد وصیت بھی کرتا ہوں. ایسا ہی ہوتا ہے نا. یعنی مجھے نیکی کا کوئی کام اچھا لگ رہا ہے، میں کسی کی مدد کرنا چاہتا ہوں، کسی کی خدمت میں کوئی بات پیش کرنا چاہتا ہوں، تو مجھ کو جیسے اس کا حق ہے اس کا بھی حق ہے. تو انفاق کرنا، لوگوں کی خدمت کرنا، اگر اس کے مواقع پیدا ہو جائیں، اس کو ماضی پر قیاس اس لیے نہیں کرنا چاہیے کہ اس وقت یہ مواقع ہی نہیں تھے. یعنی یہ ترقی موجودہ زمانے میں ہوئی ہے. تو یہ جسم ہے، اس کو آپ نے سپرد خاک کر دینا ہے، اس کو وہاں کیڑوں نے کھا جانا ہے. آپ 10 دن کے بعد نکال کر دیکھ لیں وہاں کیا صورتحال ہوتی ہے. تو اگر یہ کسی کے کام آ سکتا ہے تو اس میں کیا معنی ہے؟ کوئی معنی نہیں ہے. بس یہ ہے کہ لوگوں کو اس کا موقع دینا چاہیے کہ وہ اپنی مرضی سے اس معاملے میں جو فیصلہ کرنا چاہتے ہیں کریں. ٹھیک. صاحب، اس پہ جو اعتراض کیا جاتا ہے اس پر آپ کا ایک آرٹیکل بھی آپ کی کتاب مقامات میں موجود ہے، اعضاء کی پیوند کاری کے عنوان سے. مختصراً یہ بتا دیجیے گا. لوگ عام طور پہ یہ سمجھتے ہیں، اور ہم جب علماء سے بھی بات کرتے ہیں، کہ جسم امانت ہے اور اس امانت کے معاملے میں کوئی تصرف ہم نہیں کر سکتے، یہ اللہ کی طرف واپس لوٹے گا. تو اس معاملے میں کیا نقطہ نظر ہے آپ کا؟ میں جب میدان جنگ میں اترتا ہوں تو تصرف ہی کرتا ہوں. یعنی فیصلہ کر لیتا ہوں کہ اگر اس کے ٹکڑے بھی ہو جائیں گے تو میں اللہ کی راہ میں جا رہا ہوں. اسی طرح سے آپ کسی کی مدد کے لیے آگے بڑھتے ہیں. آگ لگی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ کس طرح اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر لوگ دوسروں کو بچاتے ہیں. جی. اس معاملے میں پورے محکمے قائم ہیں جنہوں نے رضاکارانہ خدمات بھی لوگ پیش کر دیتے ہیں اس میں. تو یہ انفاق کی ایک قسم ہے. یعنی جس طرح مال اللہ کی امانت ہے، جسم بھی اللہ کی امانت ہے، لیکن ان امانتوں میں ہمیں نیکی اور خیر کے لیے تصرف کا حق دیا گیا ہے. ٹھیک. جس طرح میں اپنے مال کے بارے میں یہ حق رکھتا ہوں کہ کوئی وصیت کر دوں، اپنے جسم کے بارے میں بھی یہ حق رکھتا ہوں. یہ اللہ ہی کا دیا ہوا حق ہے. یعنی اللہ کی امانت میں کوئی تصرف نہیں کیا جا رہا. میرے لیے تو ساری دنیا ہی اللہ کی امانت ہے. یہ زمین اللہ کی امانت، یہ فصلیں اللہ کی امانت، یہ پہاڑ اللہ کی امانت، میرا وجود اللہ کی امانت، سب کچھ اللہ ہی کے دیا ہوا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ نے اس میں کچھ حقوق متعین کر دیے ہیں. تو میں جس طرح اپنی جان قربان کرنے کا فیصلہ کرتا ہوں، میں ہی کرتا ہوں کسی نیکی کے لیے، خیر کے لیے، ظلم کے خلاف لڑتے ہوئے. وہاں کیا فیصلہ آسمان سے آتا ہے؟ جس طرح یہ فیصلہ کرتا ہوں اسی طریقے سے وہ فیصلہ بھی کر لیتا ہوں. میں نے اس پر بہت تفصیل سے اپنا نقطہ نظر اپنی کتاب مقامات میں بیان کر دیا ہے. جو لوگ اس کو دیکھنا چاہیں وہ پڑھ لیں اس کو. ٹھیک ہے. ہم سب چند سوالات اور لے لیتے ہیں، کچھ وقت ہمارے پاس باقی ہے. یہ پوچھا ہے کہ عمرے کے لیے جب خواتین جاتی ہیں، سفر کرتی ہیں، تو کیا ان کے اوپر پابندی ہے کہ وہ خاص رنگ کا ہی لباس پہنیں گی یا وہ بھی کوئی لباس پہن سکتی ہیں؟ نہیں، عورتوں پر کوئی پابندی نہیں ہے. عام طور پر یہ پسند کیا جاتا ہے کہ سفید لباس پہن لیا جائے، لیکن کوئی پابندی اس طرح کی نہیں. اور مردوں پہ جو ہم سب ہم دیکھتے ہیں کہ باقاعدہ پابندی لگائی گئی، عورتوں کے معاملے میں رخصت دی گئی، اس کی کیا حکمت ہے؟ وہی جو عورتوں کی عزت، ان کے احترام کو ملحوظ رکھتے ہوئے، وہ تو ظاہر ہے کہ 2 چادریں ہیں جو آپ نے پہن لی ہیں، تو یہ فرق تو ہر جگہ ملحوظ رکھا جاتا ہے. خواتین کا معاملہ ذرا مردوں سے اس معاملے میں بہت مختلف ہے. وہ اس طرح کا لباس پہن کے اپنے آپ کو محفوظ محسوس نہیں کرتی. ٹھیک. تو اللہ تعالیٰ نے بھی اس کی رعایت فرمائی ہے. ہر جگہ رعایت فرمائی گئی ہے.
یعنی چونکہ عورتیں اس بات کو پسند نہیں کرتی، چونکہ ان کی شخصیت کا یہ تقاضا ہے، چونکہ ان کی نفسیات کا یہ تقاضا ہے، تو اس موقع پر بھی انہیں اس کا پابند نہیں کیا گیا کہ وہ اسی طرح کا کھلا لباس پہنے۔ یہ اگلا سوال جو ہے ہم سب یہ بڑا دلچسپ ہے۔ ایک صاحب ہیں جو کسی واٹر ٹریٹمنٹ پلانٹ پہ کام کرتے ہیں، اس کے یہ بڑے ہیں، منتظم ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ ایک اشکال ان کے سامنے آیا کہ جو پانی گھروں میں استعمال شدہ ہوتا ہے، عام طور پہ سنکس میں ہوتا ہے، ہمارے پاس آتا ہے، ہم اس کو صاف کر کے دوبارہ سے بھیج دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں کہ کیا یہ استعمال شدہ پانی جو ایک دفعہ پاکی کے لیے استعمال کر دیا گیا دوبارہ پاک کنسیڈر ہوگا اگر آپ اسی سے وضو کرتے ہیں؟ اس میں کوئی اللہ تعالیٰ یہی کر رہے ہیں، یعنی یہ پانی آپ جانتے ہیں کہ سب جمع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ اوپر اٹھا کے لے جاتے ہیں، پھر اس کو برسا دیتے ہیں، پھر اس کو زمین پر برساتے ہیں، وہ نیچے جاتا ہے، زمین میں فلٹر اسی طریقے سے کام کر رہے ہیں، پھر صاف ہو کے پینے کا پانی بن جاتا ہے، تو اللہ تعالیٰ بھی یہی کام کر رہا ہے۔ یہ سوال ہے ہم سب کہ یہ خدا کا ہر حکم پوچھنے والے پوچھتے ہیں کہ ان کی ذات پر ہی کیوں مرکوز ہوتا ہے؟ جب بھی دیکھیں وہ کہتے ہیں خدا کا جب ہم کلام پڑھتے ہیں کہ انہوں نے خدا کے بارے میں یہ کیا، ہر جگہ خدا اپنے آپ ہی کو ریفر کر رہا ہوتا ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ نہیں، جب خدا بات کرے گا تو اپنا ہی ذکر کرے گا نا، یہ بتائے گا کہ میں کون ہوں، میری کیا صفات ہیں، میں تمہارے ساتھ کیا معاملہ کر رہا ہوں، میں نے یہ دنیا کیوں بنائی ہے۔ تو جب بھی کبھی بات کی جائے گی تو وہ انہی کے بارے میں کرے گا، اور کس چیز کے بارے میں کرے گا؟ یعنی یہ سوال سمجھ میں نہیں آیا۔ اللہ تعالیٰ جب بات کریں گے تو اپنے ہی بارے میں کریں گے نا، ان کی معرفت حاصل کرنا، ان کا علم حاصل کرنا، ان کی مرضیات کو جاننا، وہ کیا چاہتے ہیں اس کو معلوم کرنا، اسی کے لیے ہم قرآن پڑھتے ہیں، اسی کے لیے ہم الہامی کتابیں پڑھتے ہیں، پیغمبر بھی اسی مقصد کے لیے آتے ہیں۔ تو یہی تو ہماری ضرورت ہے کہ ہمیں معلوم ہو کہ ہمارا پروردگار کون ہے۔ یعنی ماں کے بارے میں گفتگو کی جائے اس کو تو ہم خود جانتے ہیں، باپ کے بارے میں کی جائے اس سے تو ہم خود واقف ہوتے ہیں، دنیا کے معاملات کے بارے میں گفتگو کی جائے ان میں تو بیشتر چیزوں کو ہم اپنی عقل سے سمجھ سکتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ کی ذات، اللہ تعالیٰ کی صفات، اللہ تعالیٰ کے سنن، اللہ تعالیٰ کے بندوں کے ساتھ معاملہ، اسی کو جاننے کی ضرورت ہے، اس لیے کہ ہم اپنے طور پر اس میں کوئی رائے قائم نہیں کر سکتے۔ تو اللہ اپنی کتابوں کے ذریعے سے، اپنے پیغمبروں کے ذریعے سے اپنا تعارف کراتے ہیں، اپنی معرفت پیدا کرتے ہیں، تاکہ بندہ اپنے خالق کے تعلق سے متعلق کسی غلطی میں نہ پڑے۔ ٹھیک ہے ہم سب، یہ آخری سوال ہے آج کی نشست کا۔ انہوں نے پوچھا ہے کہ کیا تقلید نہ کرنے والا سہولت پسند ہے؟ عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے، یا جب ڈیبیٹ کی جائے، علماء سے پوچھا جائے تو کہا یہ جاتا ہے کہ اگر آپ تقلید نہیں کریں گے تو خواہش نفس کی پیروی کریں گے، اپنی ہوا کے پیچھے دوڑیں گے اور سہولت پسندی کی طرف جائیں گے، تو کیا ایسا ہے؟ ہی ہے؟ کیوں سہولت پسندی کوئی ممنوع چیز ہے؟ اللہ تعالیٰ نے اپنے دین کو آسان بنایا ہے۔ رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے کہ الدین یسر۔ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں، عبادات کے بارے میں تو خاص طور پر کہتے ہیں کہ اللہ آسانی چاہتا ہے، وہ لوگوں کو کسی مشکل میں نہیں ڈالنے چاہتا۔ اپنی شریعت کے بارے میں یہ بتاتے ہیں کہ لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، لوگوں کی طاقت کے لحاظ سے ہی ان پر ذمہ داری ڈالی گئی ہے جتنا کوئی تحمل کر سکتا ہے۔ خود حضور نے علماء کو بھی یہ نصیحت کی کہ وہ دین بتائیں تو یسروا ولا تعسروا، لوگوں کے لیے آسانی پیدا کرو، مشکلات پیدا نہ کرو۔ تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے۔ جب کوئی شخص دین کے معاملے میں جاننا چاہتا ہے اور وہ دین کا عالم نہیں ہے تو وہ اہل علم سے رجوع کرے گا۔ جو بات اس کو سہولت پر مبنی نظر آئے گی، جس بات کو وہ معقول سمجھے گا، اس کو اختیار کر لے گا۔ یہی صحابہ کا طریقہ تھا، یہی تابعین کا طریقہ تھا۔ تو تقلید کی کیا ضرورت ہے؟ اتنی بات ہے کہ اہل علم کے پاس جانا چاہیے، بات کو سمجھنا چاہیے، اگر کچھ اشکالات ہیں تو ان کے سامنے پیش کرنے چاہیے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ بربنائے دلیل فیصلہ کریں۔ تو یہ نصیحت کرنی چاہیے۔ باقی یہ کہ کوئی آدمی ہوائے نفس کی پیروی کر رہا ہے، یہ اس کا باطن ہے، وہ جانے، اس کا کام جانے۔ ہمارا کیا کام ہے کہ اس پر حکم لگائیں؟ ہمارا کام تو یہ ہے کہ جب ہم سے دین کی کوئی بات پوچھی جائے، دیانتداری کے ساتھ اس کو جیسے ہم نے سمجھا ہے سامنے رکھ دیں۔ دلائل معلوم کیے جائیں تو دلائل سامنے رکھ دیں، کوئی اشکال پیش کیا جائے تو اس کا جواب دے دیں۔ یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اس کے بعد انتخاب کس نے کرنا ہے؟ فرد نے کرنا ہے۔ اگر معاشرے میں بھی کسی چیز کا فیصلہ کرنا ہوگا تو معاشرے کے نمائندے اس کا انتخاب کریں گے۔ علماء کا کام صرف یہ ہے کہ وہ اپنی بات دلیل کے ساتھ بیان کر دیں۔ لوگوں کو اس کا حق دیا گیا ہے کہ وہ جس صاحب علم کی بات کو معقول سمجھیں اس پر عمل کریں، اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے زمانے میں یہی طریقہ رائج کیا، صحابہ نے اسی کو اختیار کیا، تابعین میں یہی طریقہ رہا۔ یہ تو بہت بات کی بات ہے کہ مختلف ائمہ کی فقہ ترتیب پا گئی تو پھر لوگوں کو پابند کیا گیا۔ ایک عالم کی تو یہ ذمہ داری ہے کہ وہ جب تحقیق کرے تو کسی اصول پر کرے، لیکن عام آدمی یہی کرتا ہے کہ وہ کسی عالم سے بات سنے گا، اپنا سوال پیش کرے گا، اپنی مشکل رکھے گا، مطمئن ہو جائے گا،
تو اس کو قبول کر لے. بہت بہت شکریہ غام صاحب آپ کے وقت کا. ہمارے پروگرام کا یہاں وقت ختم ہوتا ہے. ناظرین، آج ہم نے بہت متفرق نوعیت کے سوالات جو آپ لوگوں کی جانب سے ای میل پہ موصول ہوتے ہیں غامدی صاحب کے سامنے رکھے. پروگرام کا یہاں پہ وقت ختم ہوتا ہے. اگلے ہفتے ایک نئے موضوع کے ساتھ انشاءاللہ حاضر خدمت ہوں گے. میزبان محمد حسن الیاس کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.